الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر علم المعانی کے 5ویں باب یعنی اطلاق اور تقیید کے بارے میں جاری تھا۔ کبھی کلام مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی کسی نہ کسی قید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ جب کلام میں صرف مسند اور مسند الیہ ذکر کیا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں کلام کسی قید کے بغیر ہے، مطلق کلام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا نصرہ، تو اس فعل اور فاعل ہے اور کچھ نہیں، اس نے مدد کی، تو مسند ہے، مسند الیہ ہے، یعنی فعل اور فاعل ہے۔ اور جب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفعول بھی ذکر کیا جائے یا حال ذکر کیا جائے یا استثناء کا ذکر کیا جائے، قیودات کی کئی اقسام ہیں، کئی طریقوں سے جملے کے اندر قید لگائی جاتی ہے، کئی طرق سے جملہ مقید ہو جاتا ہے۔ ان قیودات کے بارے میں انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سنیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سبق کو دیکھیے، 5واں باب ہمارا اطلاق و تقیید کے بارے میں جاری تھا۔ فرما رہے ہیں کہ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جملے کے اندر قید لگانا ہے، مقید کرنا ہے، یہ کئی طرق سے ہوتا ہے۔ ان التقییدہ یکون بالمفاعیل و نحوہا، مفاعیل خمسہ کے ذریعے، مفعول بہ، مفعول معہ وغیرہ، و نحوہا، اور مفاعیل کی طرح اور جو چیزیں ہیں، حال، تمییز، استثناء وغیرہ، ان کے ذریعے جملے کے اندر قید لگتی ہے۔ و بالنواسخ و بشرطی و بالنفی و بالتوابع وغیر ذالک۔ آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں۔ فرما رہے ہیں اما المفاعیل، بہرحال جہاں تک مفاعیل کا تعلق ہے، یعنی مفعول کی جمع مفاعیل، مفاعیل خمسہ ہیں، 5 ہیں۔ مفعول بہ ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، مفعول فی ہے جس مقام میں یا جس وقت میں فعل واقع ہوتا ہے یعنی ظرف، اور مفعول معہ ہے جس کے ساتھ فعل واقع ہوتا ہے۔ مفعول مطلق ہے یعنی ما قبل فعل کا جو مصدر ہوتا ہے وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ تو یہ جو مفاعیل ہیں وہ نحوہا، اور ان کی طرح جو چیزیں ہیں، حال، تمییز، استثناء وغیرہ، ان کے ذریعے بھی کلام مقید ہو جاتا ہے، جملہ مقید ہو جاتا ہے، اس میں قید آ جاتی ہے۔ فالتقیید بہا، تو ان چیزوں کے ذریعے سے جو تقیید ہوتی ہے، مفاعیل خمسہ کے ساتھ جب کلام مقید ہو جاتا ہے اور حال، تمییز، استثناء وغیرہ کے ساتھ جب کلام مقید ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہ کیوں لاتے ہیں؟ مفعول فی وغیرہ، حال، تمییز، استثناء وغیرہ لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کلام میں جو تقیید پیدا ہو جاتی ہے، کلام مقید ہو جاتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یکون فالتقیید بہا، ان چیزوں کے ساتھ جو تقیید ہوتی ہے، یکون ہوتی ہے لبیان نوع الفعل او لبیان ما وقع علیہ الفعل او لبیان ما وقع فیہ الفعل او لبیان ما وقع الفعل لاجلہ او لبیان ما وقع الفعل بمقارنتہ۔ فرما رہے ہیں کہ فعل کی نوع کو بیان کرنے کے لیے، یا جس پر فعل واقع ہو اس کو بیان کرنے کے لیے، یا جس وقت میں یا جس جگہ میں فعل واقع ہو اس کو بیان کرنے کے لیے، یا جس وجہ سے، جس غرض سے، جس اجل سے، جس وجہ سے فعل واقع ہو اس وجہ کو اور اس غرض کو بیان کرنے کے لیے، یا جس کے ساتھ فعل کی مقارنت ہوتی ہے، فعل جس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے قید لگتی ہے۔ مفاعیل خمسہ اور حال، تمییز، استثناء وغیرہ کے ساتھ کلام کو اس لیے مقید کیا جاتا ہے۔ تو اب ہر ایک کی تفصیل سنتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فعل کی نوع کو بیان کرنا، مفعول مطلق میں ایسا ہوتا ہے۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک ورب، ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے، اور آگے اسی فعل کا، ما قبل فعل کا جو ہے وہ مصدر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس مصدر کو ذکر کرنے کی کئی اغراض ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ ان ساری چیزوں کی جو تفاصیل ہیں وہ نحو کی کتب میں موجود ہیں، چونکہ بلاغت کا درجہ صرف اور نحو کے بعد آتا ہے، تو اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا
چاہتے ہیں تو پھر نحو کی کتابوں کی طرف رجوع کیجئے، یہاں چیدہ چیدہ چیزوں کا بیان ہوگا۔ فعل کی نوع اور قسم کو بیان کرنے کے لیے کلام کے اندر قید لگائی جاتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ مفعول مطلق کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جلستو، میں بیٹھا، اب یہ کلام مطلق ہے، صرف مسند مسند الیہ ہے، یعنی فعل اور فاعل ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کلام کے اندر کوئی قید نہیں ہے، اس کلام کو مقید ذکر نہیں کیا گیا، یہ کلام مطلق ہے، اس کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اطلاق کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جب متکلم اپنے کلام کو مطلقاً بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ سامع اور مخاطب جو مراد لینا چاہے مراد لے لے، جس مذہب پہ چلنا چاہے چلے، اور جو معنی وہ مناسب سمجھے وہ مراد لے لے۔ اور کبھی کلام مقید ذکر کیا جاتا ہے، اس مقید ذکر کرنے کی کئی وجوہات اور کئی مقاصد اور کئی اغراض ہوتی ہیں، تو ان اغراض کا بیان ہو رہا ہے کہ فعل کی نوع اور قسم کو بیان کرنے کے لیے اس میں قید لگائی جاتی ہے، اور وہ قید کس کے ذریعے سے لگتی ہے؟ مفعول مطلق کے ذریعے سے لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں جلستو، میں بیٹھا، تو یہ کلام مطلق ہے، لیکن جب میں کہوں کہ میں عالم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، یا قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، یا فلاں کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، جلستو جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، میں اس انداز سے بیٹھا جس انداز سے ایک قاری بیٹھتا ہے، پڑھنے والا بیٹھتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس انداز کو بیان کرنے کے لیے ہے، یا میں ایک بار بیٹھا، دو بار بیٹھا، تین بار بیٹھا، یا میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ تو مفعول مطلق جو ہے وہ کئی اغراض کی وجہ سے لایا جاتا ہے۔ ما قبل فعل کا جو مصدر ہوتا ہے وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، اور اس کو لانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ فعل کی نوع کو بیان کیا جائے، اس کی قسم کو بیان کیا جائے، یا فعل کے عدد کو بیان کیا جائے کہ یہ فعل ایک، دو یا کتنی بار واقع ہوا ہے، یا اس کے انداز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ فعل کس انداز سے واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ جلستو جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، تو اب جلست القاری کی قید لگ گئی، اب یہ کلام مقید ہو گیا، اور مقید کس کے ساتھ ہوا؟ مفعول مطلق کی وجہ سے مقید ہوا، اور غرض کیا ہے قید لگانے کی؟ تاکہ فعل کی نوع اور قسم کو بیان کیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے، لیکن کس انداز سے بیٹھے، اس انداز کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق کو لائے ہیں، اور مفعول مطلق کے ساتھ کلام کو مقید کر دیا۔ تو فرما رہے ہیں یکونو، یعنی یکونو تقیید بہا، ان چیزوں کے ساتھ کلام مقید ہوتا ہے، کیوں؟ لبیان نوع الفعل، فعل کی نوع کو بیان کرنے کے لیے، یا کبھی فعل کی تعداد اور عدد کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جلستو جلستن، یا جلستو جلستین، یا جلستو جلساتن، ایک بار بیٹھا، میں دو بار بیٹھا، تین بار بیٹھا، وغیرہ وغیرہ۔ یا اردو میں مثال لے لیجئے، وہ شیر کی طرح ڈٹا رہا میدان میں، یا اس نے شیر کی طرح حملہ کیا، یا وہ گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ گیا۔ تو گیدڑ کی طرح، شیر کی طرح، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ انداز اور نوع کو بیان کرنے کے لیے کس طرح کا بھاگنا، آنا، جانا، بیٹھنا، وہ کس انداز کا ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے مفعول مطلق کو ذکر کرنے کا کہ پہلے جو فعل ذکر کیا گیا ہے، پہلے جو ورب آئی ہے، جو فعل آیا ہے، اس کا انداز یا اس کی تعداد یا اس کی جو ہے وہ نوع اور قسم کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کلام کے اندر قید لگائی جاتی ہے مفعول مطلق کے ذریعے، مفعول مطلق کی صورت میں۔ او لبیان ما وقع علیہ الفعل، یا جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے قید لگائی جاتی ہے۔ یہاں تو مفعول مطلق کی طرف اشارہ ہے، لبیان نوع الفعل مفعول مطلق کی طرف اشارہ ہے۔ مفعول مطلق کئی اغراض ہیں، تو تھوڑی تھوڑی اغراض جو ہے یہ بیان کرتے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں جو ہے یہ مفعول بہ کی طرف اشارہ ہے، ما وقع علیہ الفعل، جس پر فعل واقع ہو۔ آپ نے نحو کی کتب میں پڑھا ہوگا کہ جس پر فعل واقع ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول بہ کہلاتا ہے۔ جیسے ضربت زیدن یا نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی، تو زیدن کیا ہے؟ مفعول بہ ہے نا، اس پر فعل واقع ہوا ہے۔ مدد کا اور نصرت کا جو فعل ہے وہ زید پر واقع ہوا ہے۔ ضربت زیدن، زید کو میں نے مارا، تو ضرب کا جو فعل ہے وہ زید کی ذات پر واقع ہوا ہے، تو کلام مقید ہو گیا۔ نصرت
مطلق ہے، اور نصرت زیدن، نصرت خالدن، ضربت خالدن، ضربت زیدن وغیرہ یہ مقید کلام ہے۔ کس کے ذریعے مقید ہو گیا ہے؟ مفعول بہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے کلام مطلق نہ رہا بلکہ مقید ہو گیا۔ اور اس قید کا فائدہ کیا ہوا؟ اس قید کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فعل ہے کس پر واقع ہوا ہے۔ اس قید کا یہ فائدہ حاصل ہوا، لِبَيَانِ ما وقع علیہ الفعل، یا اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جس پر فعل واقع ہو، یعنی مفعول بہ کو ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلام مقید ہو جاتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فعل کس پر واقع ہوا ہے۔ او فیہ، اس کا عطف ما قبل پر ہے، یعنی او لِبَيَانِ ما وقع الفعل فیہ، یا ما وقع فیہ الفعل، جس میں فعل واقع ہو، یعنی جس جگہ میں یا جس ٹائم میں فعل واقع ہو۔ تو یہ ظرف کی طرف اشارہ ہے، یعنی مفعول فی کی طرف اشارہ ہے۔ جس جگہ میں، جس مکان میں فعل واقع ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان۔ اور جس وقت، جس ٹائم کے اندر، صبح، شام، یا فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں سال، یا یہ وقت، یا 10 بجے، 6 بجے، یا جس ٹائم کے اندر فعل واقع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان۔ تو مفعول فی کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو یہ ظرف زمان اور ظرف مکان کی طرف، یعنی مفعول فی کی طرف اشارہ ہے کہ مفعول فی کو ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مطلق کلام مقید ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل کس جگہ میں واقع ہوا ہے یا کس وقت میں واقع ہوا ہے۔ او لِبَيَانِ ما وقع الفعل فیہ، یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، یا اس جگہ کو یا اس وقت کو بیان کرنے کے لیے جس جگہ میں یا جس وقت میں وہ فعل واقع ہوا ہے۔ جیسا کہ نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی۔ اب اس میں ظرف نہیں ہے، ظرف زمان کا ذکر نہیں، ظرف مکان کا ذکر نہیں، اس وقت یا جگہ کا ذکر نہیں جہاں میں نے زید کی مدد کی۔ ہاں مفعول بہ کا ذکر ضرور موجود ہے، لیکن جب میں کہوں نصرت زیدن فی المسجد، میں نے زید کی مدد کی مسجد میں، اب یہ فی المسجد کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، یعنی مفعول فی ہے۔ تو کلام مقید ہو گیا مفعول فی ذکر کرنے کی وجہ سے، کلام کے اندر ایک اور قید کا اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو مفعول بہ کا ذکر موجود تھا، کلام تو مقید تھا، لیکن مفعول فی کا ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ پتہ چل گیا کہ نصرت کا جو فعل ہے وہ کس جگہ میں واقع ہوا۔ زید کی میں نے مدد کی تو کہاں کی؟ دفتر میں، گھر میں، مسجد میں، کہاں مدد کی؟ تو مفعول فی بڑھانے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اس جگہ کا پتہ چل گیا۔ یا نصرت زیدن صباحا، میں نے صبح سویرے زید کی مدد کی۔ تو اب صباحا کا جو ذکر کر دیا تو مفعول فی ہے نا صباحا، یعنی ظرف زمان ہے نا۔ یہ قید بڑھانے کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ یہ واضح ہو گیا کہ مدد صبح کی، شام کی، کس وقت کی؟ تو وقت کو بیان کر دیا گیا۔ او لأجلہ، یعنی او لبیان ما وقع الفعل لأجلہ، کہنا یہ چاہتے ہیں، اس کا عطف بھی ما قبل پر ہے، فالتقیید بہا، یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے کلام کو جو مقید کیا جاتا ہے، کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے لبیان ما وقع الفعل لأجلہ، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جس چیز کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے۔ جیسے میں کہوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو سوال پیدا ہوگا کیوں مارا؟ تو تعدیباً، یعنی ادب سکھانے کے لیے۔ اس نے اس کی مدد کی کیوں؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے رمضان کا روزہ رکھا کیوں؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ احتساباً، تعدیباً، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس کی مثال ہیں؟ مفعول لہو کی مثال ہے۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو ما قبل فعل کی علت اور وجہ اور غرض بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں نے زید کو مارا کیوں؟ ادب سکھانے کے لیے۔ میں نے زید کی مدد کی کیوں؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ صمت رمضان، میں نے رمضان کا روزہ رکھا کیوں؟ تو کیوں کے جواب میں مفعول لہو آتا ہے، یعنی ما قبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے مفعول لہو کو ذکر کیا جاتا ہے۔ صمت رمضان، کیوں؟ احتساباً، ثواب حاصل کرنے کے لیے میں نے رمضان کا روزہ رکھا۔ نصرت زیدن، میں نے زید کی مدد کی کیوں؟ احتساباً، خالصۃ لوجہ اللہ،
اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ ضربت ابنی، میں نے اپنے بیٹے کو مارا، کیوں؟ تعدیباً، اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے مفعول لہو کو ذکر کرنے کا، اور مفعول لہو کو ذکر کرنے کی وجہ سے بھی مطلق کلام مقید ہو جاتا ہے، اور اس قید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وجہ اور وہ علت بیان کر دی جاتی ہے جس وجہ کے لیے، جس علت کے لیے فعل واقع ہوتا ہے۔ او بمقارناتہ، مقارنہ باب مفاعلہ سے مقارنہ یعنی ملنا، جیسے ہم کہتے ہیں حج قران، اس میں حج و عمرے کو ملایا جاتا ہے، تو مقارنہ سے مراد ہے ملاپ۔ اس کا عطف بھی ما قبل پر ہے، یعنی یکون، یہ قید ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، کیوں؟ لبیان ما وقع الفعل بمقارنتہ، اس چیز کو واضح اور بیان کرنے کے لیے جس کی مقارنت کے ساتھ فعل واقع ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ فعل واقع ہوتا ہے۔ یہاں سے مفعول معہو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے جاء البرد، سردیاں آئیں، والجباتی، جبات کے ساتھ، سردیاں آئیں گرم لباس کے ساتھ، جاء البرد والجباتی، یا سرت وطریق المدینتی، میں شہر کے راستے کے ساتھ ساتھ چلا، یا جاء زید وامرن، زید آیا امر کے ساتھ۔ اگر یہ واو عاطفہ ہوتا تو پھر یوں ہوتا جاء زید وامرن، زید اور امر آئے، لیکن یہاں سے معلوم نہیں ہو رہا کہ ایک ساتھ آئے یا کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا یا کیا صورتحال، تفصیل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا جاء زید وامرن تو یہ واو معیت ہے، تو مفعول لہو ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ زید آیا امر کے ساتھ، تو یہاں سے مفعول معہو کی طرف اشارہ ہے، یہاں سے مفعول لہو کی طرف اشارہ ہے، یہاں سے مفعول فی کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں سے مفعول بہی کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں سے مفعول مطلق کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، تاکہ یہ لیکچر زیادہ طویل نہ ہو جائے، تو آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیل سنیں گے، تو اس کو دہرا لیتے ہیں، خلاصہ اس کا سن لیتے ہیں۔ اما المفاعیل ونحوها، بہرحال جہاں تک مفاعیل خمسہ اور ان کی طرح چیزوں کا تعلق ہے، یعنی مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو وغیرہ، ونحوها، اور ان کی طرح چیزیں یعنی حال، تمجید، استثناء وغیرہ، ان کے ساتھ کلام کو مقید کرنا کیوں ہوتا ہے؟ فالتقیید بہا، ان چیزوں کے ہاضمے کا جو مرجع ہے یہ مفاعل ونحوها ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ جو تقیید ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے یکون لبیان نوع الفعل، فعل کے نوع اور قسم کو بیان کرنے کے لیے، اور یکون لبیان ما وقع علیہ الفعل، یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ یکون لبیان ما وقع فیہ الفعل، یا جس جگہ میں یا جس وقت میں فعل واقع ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ یکون لبیان ما وقع الفعل لاجلہ، جس مقصد اور جس غرض کے لیے فعل واقع ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ یکون لبیان ما وقع الفعل بمقارنتہ، جس کے ساتھ فعل واقع ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ قید لگائی جاتی ہے، اور کلام مطلق وہ مقید بن جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید سنیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔